الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم میزان کے 7ویں باب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ حدود و تعزیرات کا باب ہے۔ میں نے اپنی کتاب برہان میں رجم کی روایات پر جو تبصرہ کیا ہے وہ آپ تفصیل کے ساتھ سن چکے۔ اب میں مختصر طور پر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے فقہا کی الجھن کیا ہے۔ یہ بات معلوم ہے کہ دین میں جب بھی آپ کوئی بات کہتے ہیں تو ماخذ کی طرف رجوع کریں گے۔ ان کے پاس جتنا کچھ مواد اس باب میں ہے وہ ذرا ایک نظر پھر دیکھ لیجیے۔ زنا کی سزا کے معاملے میں قرآن مجید میں 2 آیات ہیں۔ ایک آیت سورہ نساء میں ہے، دوسری آیت سورہ نور میں ہے۔ ہم جب زنا کی سزا کا مطالعہ کریں گے تو ان آیات کی تنقیبی ہوگی۔ یہاں صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے سامنے یہ قرآن کی 2 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء کی آیت کے بارے میں تو خود آیت ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ایک عارضی حکم تھا۔ اس معاملے میں محکم آیت وہی ہے جو سورہ نور میں ہے، جس میں ایک متعین سزا بیان کر دی گئی ہے۔ وہ سزا یہ ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ ایک مسلمانوں کے مجمع میں ہوگا، یعنی سزا کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اس میں فضیحت شامل کر دی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ مجرم جب سزا پالے گا تو پھر کسی عفیفہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی، عورت ہے تو کسی عفیف سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں یہ سزا جس اسلوب میں بیان ہوئی ہے اس میں جو تخصیصات ہو سکتی ہیں ان کا ذکر میں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کروں گا۔ لیکن کیا ان میں یہ تخصیص بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ یہ سزا صرف کنواروں کے لیے ہے؟ زبان میں، بیان میں، عربی زبان کے استعمالات میں، عقل عام کے تقاضوں میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلی 14 صدیوں میں کوئی شخص یہ گنجائش پیدا بھی نہیں کر سکا۔ ان کے سامنے ایک طرف یہ دونوں آیات ہیں، دوسری جانب وہ سارا مواد ہے جو میں نے پچھلی چند نشستوں میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور میں چونکہ اس پر بحث کر چکا تھا اور بہت تفصیل سے لکھ چکا تھا تو برہان کا وہی حصہ میں نے پڑھا بھی دیا۔ اس سارے مواد میں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اہم ترین چیز وہ روایات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے قانون بیان کیا گیا ہے، یعنی بیان قانون کی روایات جن کا میں نے الگ سے ذکر کر دیا تھا۔ یہ بات بھی ذہن میں ہوگی کہ ان روایات میں اہم ترین روایت وہ ہے جس کو میں نے میزان میں لے لیا ہے۔ یہ عبادہ بن صامت کی روایت ہے۔ اس روایت کی الجھنیں کسی حد تک میں بیان کر چکا ہوں، لیکن قرآن مجید کی دونوں آیات، ایک آیت خود اپنے اندر اس بات کا قرینہ رکھتی ہے کہ اسے ابتدائی حکم قرار دے دیا جائے، دوسری آیت محکم ہے، واضح ہے، متعین سزا بیان کرتی ہے۔ یہ روایت بھی متعین سزا بیان کرتی ہے۔ تو اس میں پہلی الجھن تو یہ پیش آ گئی کہ روایت یہ نہیں کہتی کہ اگر کوئی کنوارا بدکاری کرے تو اس کی سزا یہ ہے، اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے تو اس کی سزا یہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو روایت کی حد تک معاملہ صاف ہو جاتا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرے، اگر کوئی شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے، تو پہلی الجھن یہ پیش آ گئی کہ اس کا کیا مطلب ہے۔
عام طور پر علماء نے اس کو اس طریقے سے حل کر لیا کہ یہ علی سبیل تغلیب کا اسلوب ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ بالعموم ایسے ہوتا ہے، اس کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنوارے کا کنواری کے ساتھ بدکاری کرنا قانون میں شرط بن گیا ہے۔ یہ تعویل جیسی کچھ ہے، اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ علی سبیل تغلیب کا اسلوب بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ قذف کی آیت میں صرف عورتوں کا ذکر ہوا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ حکم کی علت بیان ہی مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ علی سبیل تغلیب کا اسلوب یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں معاشرہ حساس بھی ہوتا ہے، ان پر تہمت لگ جائے تو اس سے بہت مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے قانون بیان کر دیا ہے۔ لیکن یہاں علی سبیل تغلیب کا یہ اسلوب کیا ہے؟ کیا عام طور پر کنوارا کنواری کے ساتھ بدکاری کرتا ہے؟ کیا عام طور پر شادی شدہ بدکاری کے لیے شادی شدہ کا انتخاب کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ چیز عقلی قرائن کے بالکل خلاف ہے، تاہم انہوں نے اس الجھن کو اس طریقے سے حل کر لیا۔ میں آپ خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اس کا یہی حل پیش کرتے ہیں۔ دوسری ان کو مشکل یہ پیش آئی کہ اس روایت میں جو سزائیں بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کنوارے کو اگر وہ کنواری کے ساتھ بدکاری کرے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ شادی شدہ کو اگر وہ شادی شدہ کے ساتھ بدکاری کرے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور رجم کیا جائے گا۔ میں یہ تبصرہ کر چکا کہ اگر اس روایت کو بیان ہی لے لیا جائے، یعنی کنوارے کی سزا بھی اس میں بیان ہو گئی، شادی شدہ کی بھی بیان ہو گئی، تو قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا پھر کوئی مصرف اس کے سوا باقی نہیں رہتا کہ جب رجم سے فارغ ہو جائیں تو اس کو پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں، کیونکہ اس کا اطلاق کس پر ہوگا؟ اس وجہ سے وہ پھر واقعات کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب واقعات کی نوعیت یہ ہے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے کچھ بھی واقعات روایت کیے گئے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوا کہ 100 کوڑے مارنے کے بعد رجم کیا گیا ہو، لیکن روایت یہی کہتی ہے۔ اور میں عرض کر چکا کہ پھر یک بیک ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا شخص اپنی خلافت کے زمانے میں نے اس وقت بھی تنقید کرتے ہوئے عرض کیا تھا کہ یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ شخصیت کون سی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق کتنا قریبی ہے۔ یہ قرائن موجود ہیں کہ سزا دینے کے بعض واقعات کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھا ہے جس کے واقعات روایت ہوئے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھا ہے، اس کے واقعات بھی روایت ہوئے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھا ہے جن کی طرف اس روایت کی نسبت کی جاتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ زانی محسن کی سزا کیا ہے۔ یہ صورتحال ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جمعرات کو کوڑے لگوا رہا ہوں اور اس میں قرآن کی پیروی کر رہا ہوں، اور اس کے بعد جمعے کو رجم کر رہا ہوں، سنت کی پیروی کر رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چیز پھر ایک الجھن پیدا کر دیتی ہے۔ ان تمام الجھنوں کو سامنے رکھ کر اب ظاہر ہے کہ ہمارے فقہا ترجیح کا کوئی طریقہ اختیار کریں گے۔ ترجیح کا طریقہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ نسخ کے اصول کو قبول کر لیا جاتا ہے، یعنی شریعت کے معاملے میں یہ مان لیا جاتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک حکم دیا گیا ہو پھر اس میں ترمیم کر دی گئی ہو۔ اس کی چونکہ کچھ مثالیں موجود ہیں تو یہ خیال کر کے توجیہ کر لی جاتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں روزوں کے بارے میں ایک قانون دیا گیا، بعد میں اس میں تبدیلی کر دی گئی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ تبدیلی ہوئی ہے قرآن مجید پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر بڑی غیر معمولی حکمت ہے، اس کی ایک وجہ ہے، اس کا ایک سبب ہے۔ یہاں کیا چیز ہے؟ پھر یہ کہ تبدیلی اگر ہوئی ہے تو وہاں تو قرآن نے تبدیلی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کی ہے، یہاں کیا صورتحال ہے؟ تو انہوں نے اس کا حل یہ بیان کیا کہ قرآن مجید کی آیت کو شادی شدہ زانی کی حد تک
روایت نے منسوخ کر دیا، یعنی یہ مان لیا کہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ سزا اس طرح دی جائے گی، تو شادی شدہ کے معاملے میں تو یہ آیت منسوخ ہو گئی، یعنی اتنے حصے میں تغیر کر دیا گیا۔ امام شافعی ذرا دوسرا نقطہ نظر اختیار کریں گے، یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو بات بھی بیان ہوئی ہے، چونکہ ہمیں بہت جگہوں پر تجربہ ہو چکا ہے کہ قرآن کے بیان کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب کھولا تو بعض اس کے مضمرات ہمارے سامنے آئے، اس وجہ سے یہ صحیح ہے کہ ہم یہ بتا نہیں سکتے کہ یہ تخصیص کس وجہ سے ہو رہی ہے، یعنی قرآن کی آیت کو کنواروں کے لیے کس بنیاد پر خاص کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ مان لیں گے کہ یہ بیان ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر کے بتا دیا ہے کہ آیت صرف کنواروں کے بارے میں۔ احناف اس کے بالکل برخلاف دوسرا طریقہ اختیار کریں گے۔ اب روایات ان میں ظاہر ہے کہ قرآن مجید تو 100 کوڑے کہہ کے خاموش ہو جاتا ہے اور 2 اور باتیں بیان کرتا ہے ان کے ساتھ، لیکن روایت میں کنواروں کے لیے بھی جلاوطنی کا ذکر ہے، تو یہ ایک اور الجھن پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں پھر اصول کا ایک مسئلہ بھی زیر بحث آ جاتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اخبار احاد ہیں، ہمارے ہاں جتنی بھی روایتیں ہیں وہ فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہلاتی ہیں، یعنی وہ حد تواتر کو نہیں پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کی خبر ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تواتر کی حد کو وہ اخبار نہیں پہنچی، 2-4 لوگوں نے ان کو روایت کیا ہے۔ تو اخبار احاد کی بنیاد پر احناف اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ قرآن کی آیت میں یہ اضافہ بھی کر دیا جائے کہ 100 کوڑے اور اس کے بعد جلاوطنی، یعنی وہ پھر جلاوطنی کا کوئی دوسرا محل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جہاں تک رجم کا تعلق ہے، اس کو وہ اس اصول پر مان لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت تو منسوخ ہو رہی ہے، نسخ واقع ہو رہا ہے، قرآن مجید کی آیت میں تغیر و تبدل کیا جا رہا ہے۔ وہ بات نہیں کہتے جو امام شافعی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بات عقل کی میزان پر پوری نہیں اترتی۔ جس چیز کو بیان کہا جاتا ہے اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں کسی کلام کے مضمرات کو نہ سمجھ سکا، یہ بالکل ممکن ہے۔ ایک عامی بعض اوقات بہت سی چیزوں کو نہیں سمجھتا، ادبی اسالیب سے واقف ایک شخص کی توجہ بعض اوقات بعض چیزوں کی طرف نہیں ہوتی، لیکن پھر کوئی توجہ دلانے والا توجہ دلاتا ہے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اعتماد پر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں؟ نہیں، پھر وہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، یعنی وہ کسی قرینے کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہ کسی اسلوب کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ہماری نگاہ اس چیز پر نہیں پڑی تھی، یہ فی الواقع الفاظ کا تقاضا ہے، بیان اس کو کہا جاتا ہے۔ تو امام شافعی جس طریقے سے بیان کی تعبیر اختیار کر لیتے ہیں، احناف اس کو نہیں مانتے، اور جب وہ نہیں مانتے تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نسخ ہو گیا ہے، حکم میں تغیر و تبدل ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس تغیر و تبدل کو اس طرح مان لیا کہ چونکہ روایات بہت زیادہ ہیں، یہ تواتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں، بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا ہے، تو اس وجہ سے اس واقعے کو اب جھٹلایا نہیں جا سکتا، مان لینا چاہیے کہ یہ ایک متواتر چیز ہے، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت قطعی ہو گئی ہے۔ ایک طرف قرآن ہے، اس کی نسبت بھی حضور کی طرف قطعی ہے، دوسری طرف یہ روایات ہے، تو اگر کوئی قطعی چیز دوسری قطعی چیز پر اثر انداز ہو رہی ہو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی ایک آیت سے آپ قرآن کی دوسری آیت میں نسخ مان لیں۔ تو ان کے ہاں اس کی تقریر یہ ہے۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ الجھن کیا ہے، یعنی قرآن کی آیت ایک مدعا بیان کر رہی ہے، اس مدعا سے بالکل برخلاف روایت ایک دوسرا قانون بیان کر رہی ہے، میرا اشارہ عبادہ بن صامت کی روایت کی طرف ہے، اور مقدمات سے ایک اور تصویر سامنے آ رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال کو میں نے جس طرح کہ عرض کیا، انہوں نے عام طور پر نسخ کے اصول پر سمجھا ہے اور سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ ہماری فقہ کا اگر آپ دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کریں تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک تو وہ روایت ہوتی ہے جو عام مسلمانوں کے اندر چلی آ رہی ہوتی ہے،
دوسری جانب روایات ہوتی ہیں جو اخبار احاد کے طریقے پر منتقل ہو جاتی ہیں. یعنی فقہا نے جب شعور کی آنکھ کھولی تو ایک معاشرے میں کھولی، اس میں کچھ چیزیں مانی جا رہی ہیں. دوسری جانب لوگوں نے کچھ اخبار روایت کرنا شروع کر دیے، وہ بھی بتدریج سامنے آنے شروع ہو گئے، اور قرآن مجید. تو ان سب کو ایک ہی سطح پر رکھ کر وہ اس پر غور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے قانون اخذ کرتے ہیں. چنانچہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس معاملے میں اتفاق ہے، ایسا نہیں ہے. میں نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے برہانی میں کہ فقہا کی آراء کیا ہیں، ان کو سن لیجئے. یعنی ان الجھنوں کو ذہن میں رکھیے، جو مسائل ان کو درپیش ہیں ان کو بھی سامنے رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے قانون کیا بنایا ہے. میں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کا حکم تو واضح ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بدکار مرد ہو یا عورت اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. احناف کے نزدیک یہ سزا صرف کنوارے زانیوں کے لیے ہے. شادی شدہ زانیوں کی سزا سنت نے مقرر کی ہے. یعنی ان کے نزدیک شادی شدہ زانیوں کی سزا سنت نے مقرر کی ہے، اور وہ رجم یعنی سنگساری ہے. یہی وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ پھر وہ ان دونوں کا باہمی تعلق کیا بیان کریں گے. وہ یہ کہیں گے کہ یہ چونکہ سنت نے مقرر کی ہے، یہ سنت ثابتہ ہے، یہ چونکہ ایک طے شدہ چیز ہے، اس کے بارے میں دو رائیں نہیں ہو سکتی، یہ اخبار متواترہ سے منتقل ہوئی ہے، اس وجہ سے اگر اس سے قرآن مجید کے حکم میں تغیر و تبدل ہو رہا ہے اور ان کے نزدیک ہو رہا ہے تو یہ جائز ہے. شادی شدہ زانیوں کے بارے میں یہی رائے شوافع اور مالکیہ کی ہے. یعنی وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ شادی شدہ زانیوں کو رجم یعنی سنگساری کی سزا دی جائے گی. رہے غیر شادی شدہ زانی، یعنی اب کنواروں کا مسئلہ لے لیجئے، تو امام شافعی، امام احمد، امام داؤد، اسحاق بن راہوے، سفیان ثوری، حسن بن صالح اور ابن ابی لیلہ، یہ ہمارے پہلے دور کے جلیل القدر فقہا ہیں. ان کی سزا بھی یعنی کنواروں کی سزا بھی سنت ہی سے اخذ کرتے ہیں، اور وہ ان کی رائے کے مطابق مرد و عورت ہر دو کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی. یعنی ان کے نزدیک سنت ہی کنوارے کی سزا بیان کر رہی ہے، سنت ہی شادی شدہ کی سزا بیان کر رہی ہے. احناف نے کنواروں کے لیے قرآن مجید کی آیت کو حجت مان لیا ہے، اور وہ شادی شدہ کی سزا رجم وہ سنت سے اخذ کرتے ہیں. امام مالک اور امام اوزائی بھی کنوارے مردوں کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی کے قائل ہیں. یعنی اب یہ جلاوطنی سزا کا حصہ ہے، یہ فقہا اس کے قائل ہیں، احناف اس کے قائل نہیں ہیں. امام احمد، اسحاق بن راہوے اور داؤد ظاہری شادی شدہ زانیوں کے معاملے میں بھی ان حضرات سے متفق نہیں ہیں. ان کی تحقیق کے مطابق شادی شدہ زانیوں کو قرآن مجید کی روح سے 100 کوڑے مارنے کے بعد سنت کی پیروی میں سنگساری کی سزا دی جائے گی. یعنی یہ صورتحال ہے جس میں ہمارے فقہا مبتلا ہیں، اور انہوں نے اس سارے مواد کو اس طریقے سے نسخ کے اصول پر، اضافے کے اصول پر کسی نہ کسی جگہ رکھ دیا ہے. یہ میں نے ان کی آراء کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. امام نووی نے جہاں عبادہ بن صامت کی روایت پر بحث کی ہے، وہاں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ یہی طریقہ ہمارے علماء نے اس معاملے میں اختیار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع العلماء علی وجوب جلد الزانی البکر 100 و رجم المحسن وهو السیب. یعنی یہ تو کم و بیش اجماع ہے. پہلے انہوں نے قدر مشترک نکال لی ہے کہ اگر کوئی شخص زنا کا ارتکاب کرتا ہے اور کنوارا ہے تو 100 کوڑے تو مارے جائیں گے. یعنی یہ بحث ہوگی کہ 100 کوڑے اور جلاوطنی. لیکن بہرحال اگر کوئی یہ بھی کہے گا کہ 100 کوڑے اور جلاوطنی، تو وہ 100 کوڑے مارنے کے بعد ہی جلاوطنی کی سزا دے گا. اور رجم کے معاملے میں بھی اتفاق ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. واختلفوا فی جلد السیب مع الرجم. اختلاف اس میں ہے کہ کیا شادی شدہ کو کوڑے مارنے کے بعد رجم کیا جائے گا یا صرف رجم کیا جائے گا.
फ़क़ालत ताइफ़ा यजिबुल जमउ बैनहुमा फ़युजलद सुम्मा युरजम। एक गिरोह का नुक्ता नज़र ये है कि दोनों को जमा कर दिया जाएगा, पहले जल्द की सज़ा दी जाएगी यानी 100 कोड़े मारे जाएंगे, उसके बाद रजम किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने उसी तरह उन अहले इल्म के नाम गिनवा दिए हैं जो मैंने भी आपके सामने रख दिए हैं। फिर वो ये कहते हैं कि जमहूर उलमा का मौक़िफ़ क्या बना है। वकाला जमाहीर उलमा अल वाजिब और रजम बहदा, यानी जमहूर उलमा का मौक़िफ़ ये बन गया है कि नहीं, शादीशुदा को 100 कोड़े मारने के बाद रजम नहीं किया जाएगा, उसे सिर्फ रजम किया जाएगा। 100 कोड़े मारने के बाद रजम, इसमें फिर कुछ मुनफरद आरा भी हैं जो ज़ाहिर है कि ज़्यादा काबिल इतना नहीं है, और उन पर इमाम नबवी ने भी ये तबसरा कर दिया है कि वह हाज़ा मज़हब बातिल ला अस्ल लहू, यानी इसको उलमा कबूल नहीं करते। और जमहूर इस चीज़ के लिए कि रिवायत तो ये कह रही है कि 100 कोड़े और रजम, तो 100 कोड़े फिर क्यों ना मारे जाए शादीशुदा को, इसकी दलील क्या है। वो ये कहते हैं कि वह हुज्जतुल जमहूर अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक्तसरा अला रजम सय्यब फ़ी अहादीसिन कसीरा मिनहा क़िस्सतु बाइज़ व क़िस्सतुल मरा अल गामिदिया, यानी उन्होंने उसकी दलील ये दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल यही मालूम होता है कि आपने 100 कोड़े नहीं मारे। ये खुलासा है। अब ज़ाहिर बात है कि इसमें वो तज़ादात ख़त्म नहीं हो गए। कुरान मजीद 100 कोड़े के साथ जलावतनी की सज़ा क्यों बयान नहीं करता, ये सवाल है। रिवायत 100 कोड़े के साथ जलावतनी की सज़ा बयान करती है, लेकिन कंवारे के लिए भी करती है, शादीशुदा के लिए भी करती है। कंवारे को 100 कोड़े मारने के बाद जलावतन किया जाए तो शादीशुदा को 100 कोड़े मारने के बाद क्यों ना जलावतन किया जाए। उसका जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया। उस पर सवाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया तो बयान क्यों किया, यानी इसका कोई जवाब मिलना चाहिए। मैंने जिस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि ये हकीकत में वो तज़ादात और तनाकुज़ात हैं जिनके अंदर हमारा इल्म खड़ा है, ये उसकी दास्तान है। इसको सामने रखिए और उसके बाद देखिए कि हमने इस मसले को किस तरह देखा है। मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसकी पदा बर्र सग़ीर के जलीलुल क़द्र आलिम इमाम हमीदुद्दीन फ़रही से हुई। उन्होंने अहकामुर रसूल के नाम से एक छोटा सा रिसाला तसनीफ़ करना चाहा था जिसके चंद औराक दस्तयाब हैं। उसमें इस जानिब इशारा किया। उनकी तालीकात कुरान मजीद पर अब शाये हो गई हैं। पहले वो उस्ताद इमामी के पास थी, उसमें भी आप देख सकते हैं कि उन्होंने इस जानिब इशारा किया है। उनकी बात इशारात तक थी, लेकिन वो इशारात ऐसे थे कि उलझन कैसे हल होगी उसकी तरफ रहनुमाई हो गई थी। उसके बाद वो ज़माना आया कि जिसमें उस्ताद इमाम अमीन अहसन इस्लाही ने तदब्बुर कुरान लिखी। जब वो सूरह नूर पर पहुँचे तो उन्होंने वजाहत के साथ अपना मौक़िफ़ बयान किया। फिर उनकी ज़िंदगी में इस पर बहस शुरू हो गई। उस बहस की तकरीब ये हुई कि उस वक्त वफाकी शरई अदालत कायम हो चुकी थी। उसके जज साहब जस्टिस आफ्ताब हुसैन मदरसा फ़राई के बाज़ अफ़कार से मुतासर थे। उनकी अदालत में ये मुकदमा गया तो उन्होंने इसका फ़ैसला लिखा और वो फ़ैसला बड़ी हद तक तदब्बुर कुरान के मबाहिस से माखूज़ था। वो फ़ैसला शाये हुआ, उसमें तदब्बुर कुरान के इक़्तिबासात थे। उस पर एक हंगामा बर्पा हो गया, जैसे कि हमारे यहाँ आमतौर पर होता है। हमारी कौम और हमारे मुल्क का मामला ये नहीं है कि उसमें इल्मी मबाहिस पर इल्मी तरीके से गुफ्तगू होती है। वो आम तौर पर एक अमन व अमान का मसला बन के सामने आते हैं और उसके बाद यही होता है कि उलमा अपनी क़ुव्वत का इजहार करके जो चाहते हैं वो मनवा लेते हैं। यही उस मौके पर भी हुआ। चुनांचे फिर अदालत तोड़ दी गई, उसकी जगह एक नई अदालत वजूद में आई। उसने फिर उलमा की राय के मुताबिक फ़ैसला दे दिया। ताहम ये मौका ऐसा था कि इसमें जब बहस छिड़ गई तो मैंने वो मबाहिस लिखे जो अब मेरी किताब बुरहान में है और उनको मैंने तफसील के साथ आपको पढ़ा दिया। उस वक्त तो मैंने सिर्फ़ ये किया था
کہ جو لوگ روایات کی بنیاد پر تنقید کر رہے تھے ان کو روایات کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یعنی یہ بتایا تھا کہ روایات کیا ہیں، ان کے باہمی تضادات کیا ہیں، ان کے تناقضات کیا ہیں۔ اگر آپ قولی روایت کو لیں تو عمل کے ساتھ کیسے متناقض ہے، عملی روایت کو لیں تو قول کے ساتھ کیسے متناقض ہے، خود قولی روایات کا اپنا کیا حال ہے، مقدمات کی کیا صورت ہے، ان کے بارے میں قانون کے نقطہ نظر سے کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ جو کچھ اس کے بعد اس کے جواب میں لکھا گیا ہے وہ پڑھ لیجئے، اندازہ ہو جائے گا کہ جو چیزیں میں نے سامنے رکھ دی تھیں ان سے کسی نے ابھی تک حقیقی معنی میں تطرز نہیں کیا۔ درمیان میں سے کچھ چند چیزیں ہیں جن کے بارے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے وہ آپ پڑھیں گے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اور جب یہ حدود و تعزیرات کا باب مکمل ہوگا تو اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں گے تو میں ان کی مزید وضاحت کر دوں گا۔ اس وقت جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حمید الدین فراہی نے اور استاذ امام نے اس کو کیسے دیکھا ہے اور اس فقیر نے کن کن پہلوؤں کی وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف امام فراہی نے توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ بنیادی طور پر غلطی کہاں سے ہو رہی ہے۔ انہوں نے یہ توجہ دلائی کہ یہ ساری الجھن اس سے پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں نے یہ لفظ پڑھا کہ زانی، دوسرا لفظ پڑھا محسن، جس کے بارے میں بحث کر چکا ہوں کہ عربی زبان میں یہ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے جن میں سے ایک معنی شادی شدہ کے بھی۔ تو انہوں نے اس کو قرآن مجید میں سورہ نور کی آیت سے متعلق کر کے سمجھنے کی کوشش کی۔ یعنی جب روایت آپ کے سامنے آتی ہے، جب کوئی واقعہ آپ کے سامنے آتا ہے تو قرآن اگر اس موضوع پر گفتگو کر چکا ہو تو ظاہر ہے کہ آپ فوراً اس جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس جانب متوجہ ہوئے، یعنی فقہا نے جب اس کو سمجھنا چاہا تو انہوں نے سورہ نور کی آیت کو اپنے سامنے رکھا، روایات کو اپنے سامنے رکھا، واقعات کو اپنے سامنے رکھا۔ زنا کی سزا، زنا شادی شدہ نے کیا ہے، غیر شادی شدہ نے کیا ہے، روایات میں چونکہ یہ چیز زیر بحث آ گئی تھی تو یہیں سے ساری الجھن پیدا ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ پورے قرآن کو سامنے رکھ کے دیکھیے، یہ ہو سکتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہ ہو جیسے اس کو لیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے توجہ دلائی کہ قرآن میں جن جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے ایک جرم زنا کا ہے، دوسرا جرم قذف کا ہے، تیسرا جرم قتل کا ہے، چوتھا جرم چوری کا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک اور جرم بھی بیان ہوا ہے اور وہ فساد فی الارض کا جرم ہے۔ اس وقت ہم اسی کا مطالعہ کر رہے تھے اور اسی سے یہ ساری بحث پیدا ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ توجہ دلائی کہ اس پہ غور کیجئے کہ اس میں فساد فی الارض کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، کوئی متعین جرم نہیں بتایا گیا۔ تو فساد فی الارض کن کن صورتوں میں ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ بات تو سب لوگ مان رہے تھے کہ ایک چیز ہے چوری، میں گیا، میں نے جا کے آنکھ بچا کے کسی کا مال اڑا لیا، نقب لگائی، گھر کے لوگ سوئے ہوئے تھے، میں ان کا مال لے کے چلا گیا، یہ چوری ہے۔ یہی چوری یعنی مال ہی لیا جا رہا ہے، یہ جب سینہ زوری کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ کیا چیز بن جاتی ہے؟ یہ ڈاکہ بن جاتی ہے۔ امام فراہی نے توجہ دلائی کہ دیکھیے ہوا کیا ہے، یعنی وہی چوری تھی، اس کے ساتھ جبر شامل ہو گیا، اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی جسارت کی، وہ ڈرے مارے ایک چور کی طرح نہیں گئے گھر میں، تو سب نے مان لیا کہ یہ فساد فی الارض کی نوعیت کا جرم ہے۔ چنانچہ اگر آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، فقہ کی کتابیں پڑھیں تو میں اس واقعے پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں جو عقل اور عرینا کے لوگوں کا واقعہ ہے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سزا دی تو سبھی لوگوں نے اس کو اس آیت سے متعلق کیا۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اونٹ چرا لیے تھے، بیت المال کے اونٹ، یہ چوری ہے۔
انہوں نے چرواہوں کو قتل کر دیا تھا، یہ قتل ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جرم مرکب ہو گیا۔ تو ایک تو عام طریقہ یہ ہے کہ چوری میں ہاتھ کاٹ دیجیے اور قتل میں گردن مار دیجیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اکتفا نہیں کی۔ میں اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح سے ان کو پکڑ بلایا گیا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دیے گئے، ان کو صحرا میں پھینکوا دیا گیا، اور پھر وہ وہاں پانی پانی کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ صورتحال تھی جس نے علماء کو متوجہ کیا کہ یہاں معاملے کی اس طرح تحلیل نہیں ہونی چاہیے کہ یہ چوری ہے، یہ قتل ہے، بلکہ یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جو ان عنوانات کے تحت نہیں آتا، اس کو سورہ مائدہ کی زیر بحث آیت کے تحت لا کے دیکھنا چاہیے۔ یعنی میں جس چیز سے توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ چوری میں مال لیا جاتا ہے اور قتل میں جان لی جاتی ہے۔ امام فراہی نے یہ توجہ دلائی کہ یہی معاملہ آبرو کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی باہمی رضامندی سے بدکاری کا ارتکاب ہو گیا، اس کو آپ چوری کے مماثل سمجھ لیجئے۔ لیکن اگر راہ چلتے کسی عورت کی عصمت دری کر دی گئی ہے، اس کا متعین واقعہ وہ ہے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ مدینہ میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ اس میں ایک خاتون، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں، مسجد کی طرف جا رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا وقت ہوگا، ذرا منہ اندھیرے کا وقت ہوتا ہے، یعنی صبح کا وقت ہوگا یا رات کا وقت ہوگا۔ اس میں کسی شخص نے اس کے ساتھ بالجبر بدکاری کا ارتکاب کیا۔ آپ اس روایت کو نکالیے، میں اس کا متن آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں۔ پوری روایت میں لفظ زنا استعمال ہوا ہے، یا زنا کے لیے جو تعبیریں ہیں وہ اختیار کی گئی ہیں، بالجبر کا لفظ کہیں استعمال نہیں ہوا۔ انگریزی زبان میں ہم جانتے ہیں کہ 3 لفظ موجود ہیں، یعنی کنواروں کے لیے جو بدکاری کا ارتکاب کرے ایک الگ لفظ موجود ہے، اور اگر کوئی شادی شدہ کے ساتھ کرے تو اس کے لیے ایک الگ لفظ موجود ہے، اور اگر بالجبر کیا جائے تو اس کے لیے ایک الگ لفظ موجود ہے۔ عربی زبان میں ایسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں چونکہ ایسا نہیں ہے تو اس وجہ سے واقعہ بیان کرنے والا وہاں زنا ہی کی تعبیریں اختیار کر رہا ہے، لیکن واقعے سے خود معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جبری ارتکاب ہے، یعنی یہ رضامندی سے نہیں ہوا۔ تو انہوں نے یہ توجہ دلائی کہ جو چیز چوری کو ڈاکہ بنا کے فساد فی الارض کے تحت لے آتی ہے اور سبھی لے آئے ہیں، وہی چیز بدکاری کے معاملے کو بھی اگر اس میں مثال کے طور پر جبر شامل ہو جائے تو اس کے تحت لے آئے گی۔ ایک پہلو یہ۔ دوسری چیز جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جبر تو شامل نہیں ہوا، لیکن مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے اس جرم کا مبلغ بن گیا ہے، اس جرم کی اشاعت کا باعث بن گیا ہے، اس جرم پر اصرار کر رہا ہے، وہ جرم اس کی زندگی بن گیا ہے۔ تو اب امام فرائی کے الفاظ میں نکال کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں اب جب تک اسے عبرت نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک اس فساد کا استحصال نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایک مثال ہمارے ہاں اس وقت جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں، یعنی اگر آپ بالکل سادہ تعبیر اختیار کریں تو ایک بم سے جب لوگوں کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں قتل ہوتا ہے، لیکن کیا یہ وہ عام قتل ہے جو ہوا کرتا تھا؟ یعنی ہے تو قتل ہی، لیکن یہ کس طرح کا قتل ہے؟ صاف معلوم ہوتا ہے کہ قانون کو چیلنج کر دیا گیا ہے، صاف معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے جرم پر اصرار کر رہے ہیں، صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصرار اس درجے میں پہنچ گیا ہے جہاں وہ ایک فلسفہ بن گیا ہے، وہ پورے نظام کو چیلنج کرنے پر اتر آئے ہیں۔ تو اب یہ سادہ قتل نہیں رہا۔ تو میں نے یہ وضاحت چند مثالوں سے کرنے کی کوشش کی ہے کہ فساد فی الارض کو ہم کس طرح سمجھیں گے۔ امام فرائی نے اس طرف توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ آیت کو آپ یہاں سے دیکھیے اور روایات کو اس آیت سے متعلق کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے یہ الجھن حل ہو جائے۔ آگے کے مباحث کیا ہیں اور ان الجھنوں کو کس طرح سے حل کیا گیا، ان پر اگلی نشست میں گفتگو کریں گے۔ اس نشست کا وقت ختم ہوا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔